آج کی کہانی کا نام ہے بے وقوف بھالو۔ ایک جنگل میں ایک بھالو رہتا تھا۔ سب لوگ اس کو بے وقوف بھالو کہتے تھے۔ بے وقوف اس لیے کہ وہ غصے میں آ کر بے وقوفی کے کام کر جاتا تھا اور پھر ہمیشہ بعد میں پچھتاتا تھا۔ سارے جانور اس کو بہت سمجھاتے تھے کہ دیکھو اپنے غصے پر قابو پاؤ ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے، لیکن اس بھالو کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، بھالو نے سوچا کہ چلو تھوڑا شہد کھایا جائے۔ بچوں، تم لوگوں کو پتا ہے نا، بھالو کو شہد بہت پسند ہوتا ہے، وہ اس کی فیوریٹ ڈش ہوتی ہے۔ بھالو شہد کی تلاش میں نکل پڑا، ایک درخت سے دوسرے درخت، دوسرے درخت سے تیسرے درخت، کہیں تو شہد کی مکھیوں کا چھتا مل جائے۔ بالآخر ایک درخت کے تنے میں اس کو شہد کی مکھیوں کا چھتا نظر آ گیا، اور وہ چھتا بھی بہت زیادہ اونچا نہیں تھا، اس کا ہاتھ آرام سے اس چھتے تک پہنچ سکتا تھا۔ بھالو شہد کی مکھیوں کے چھتے کے پاس پہنچ گیا اور شہد کھانے کا ارادہ کیا۔ ارے دیکھو، یہ موٹا بھالو یہیں آ رہا ہے ہمارے چھتے کا شہد کھانے۔ شہد کی مکھیوں نے جب یہ دیکھا کہ بھالو شہد کھانے کے لیے ان کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو ایک دم سب خبردار ہو گئی۔ ایک مکھی نے کیا کیا، اس نے کہا چلو اسے یہاں سے بھگانے کے لیے پہلے وارننگ دیتے ہیں۔ اس نے اس کی ناک پر زور سے ڈنک مارا۔ بھالو میاں کو تو غصہ آ گیا، کہنے لگا ان مکھیوں کی یہ مجال، مجھے کاٹا کیسے؟ ابھی بتاتا ہوں انہیں۔ غصے کے مارے بھالو نے اپنا ہاتھ جلدی سے درخت کے تنے میں ڈال دیا تاکہ وہ وہاں سے سارا شہد حاصل کر سکے۔ شہد کی مکھیوں نے جب بھالو کا ہاتھ اندر دیکھا، ان کو تو بہت غصہ آیا۔ بہت بدتمیز بھالو ہے یہ، چلو اسے مزے سے کھاتے ہیں۔ اور ساری اڑ کر بھالو سے چمٹ گئی۔ بھالو کو اتنا کاٹا کہ لہو لہان ہو گیا۔ بھالو اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا اور تالاب میں کود کر اپنی جان بچائی۔ بچوں، اگر یہ بھالو اتنا سمجھدار ہوتا تو پہلا ڈنک کھا کر ہی پیچھے ہٹ جاتا۔ غصے میں آ کر بات بڑھ گئی اور زیادہ نقصان ہو گیا۔ ہاں تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ بات کو کبھی بڑھانا نہیں چاہیے، ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے۔ غصے میں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی غصے میں آ کر لڑائی کو طول نہیں دینی چاہیے۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر دوسرا آدمی غصے میں ہے تو اس وقت چپ ہو جایا جائے اور پیچھے ہٹ جایا جائے۔ اچھا بھائی بچوں، کہانی ختم، اب پھر آئیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔